افسیوں کے خط کا مطالعہ زندگی۔ پیغام 79۔ مسیح کے 5 پہلو۔ مسیح خدا کا تجسم اور کلیسیا کا مواد ہے۔ اگرچہ تمام حقیقی مسیحی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ خدا کا تجسم ہے، اس حقیقت کا شعور بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ یہ کہنا کہ مسیح خدا کا تجسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو کچھ ہے وہ سب مسیح میں مجسم ہوا۔ ازل میں خدا نے مسیح میں ایک منصوبہ بنایا، ہمیں چن لیا اور ہمیں پیشتر سے مقرر کیا، یہاں ہم پر اپنی مہر کر دی۔ پھر خدا نے مسیح میں اور مسیح کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کیں۔ آخرکار مسیح میں مجسم ہوا، مصلوبیت کے وسیلہ سے مخلصی کا کام پورا کیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر تیسرے آسمان پر صعود فرمایا گیا۔ مزید برآں وہ روح کے طور پر اپنے بدن پر نازل ہوا۔ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ لوگ اس کے لیے اپنا دل کھولیں اور اس کا نام پکاریں، تاکہ وہ اس میں داخل ہو، انہیں نئے سرے سے پیدا کرے اور ان کے دلوں میں اپنا گھر بنائے۔ ایک دن وہ آسمانوں سے واپس آئے گا، اور یہ واپسی یوں ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر سے ظاہر ہوگا۔ پھر وہ تمام زمین پر بادشاہ ہوگا، اور اس کے چنے ہوئے لوگ اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ شریک بادشاہ ہوں گے۔ وہ ابدالآباد تک نئے یروشلم کا مزہ ہوگا۔ خدا جو کچھ ہے اور جو کچھ اس نے مسیح میں کیا ہے اور کرے گا، اس سب کو پوری طرح بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب میں جوان تھا تو میں نے یسوع کے بارے میں سنا، لیکن جو کچھ مجھے بتایا گیا اس میں مسیح بطور خدا کے تجسم کے مکاشفہ کی بڑی کمی تھی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ خداوند کی بحالی میں آنے سے پہلے ہم مسیح کو خدا کے تجسم کے طور پر پوری طرح نہیں جانتے تھے، لیکن جب ہم کلیسیائی زندگی میں آئے تو اس کے بعد ہم پر یہ حقیقت ظاہر ہونے لگی کہ ہمارا مسیح خدا کی تمام ہستی کا تجسم ہے۔ کلیسیا کا مواد۔ خدا کا تجسم ہوتے ہوئے مسیح کلیسیا کا مواد ہے۔ افسیوں باب 3 میں بیان ہے کہ روح ہماری باطنی انسانیت میں ہمیں زوراور کرتا ہے، تاکہ مسیح ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے۔ آخرکار ہم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کلیسیا کا مواد خدا کا تجسم ہے۔ کلیسیا محض ایسے لوگوں کی جماعت نہیں جو جہنم سے بچا لیے گئے، آسمان پر جانے کے منتظر اور خداوند سے امن، خوشی اور اچھی زندگی کی بھیک مانگتے ہوں۔ خداوند کی بحالی میں کلیسیا خدا سے چیزوں کے لیے بھیک نہیں مانگتی، بلکہ ہم مقامی کلیسیاؤں میں اس سب کے لیے جو خداوند ہمارے لیے ہے، خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کی تعریف ہو کہ کلیسیا کے پاس خدا کا تجسم بطور اس کا مواد ہے۔ ہم دل کی گہرائی سے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ حقیقت ہم پر ظاہر کی۔ کلیسیا ایک نیا انسان ہے جس کی شخصیت مسیح ہے۔ نئے انسان کی شخصیت ہوتے ہوئے مسیح خدا کا تجسم ہے۔ کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جس ہستی کو آپ نے بطور اپنی شخصیت لیا وہ ہی خدا کا تجسم ہے؟ اگر ہم اس رویا کو دیکھ لیں تو خوشی کے مارے بے خود ہو جائیں گے۔ ہماری کیسی جلالی شخصیت ہے! یہ دیکھنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے کہ کلیسیا ایک برتن ہے اور اس کا منفرد مواد زندہ مسیح ہے۔ مسیح کو پورے طور پر دیکھنا۔ اس پیغام میں ہم مسیح کے 5 پہلوؤں پر غور کریں گے۔
اگر ہم ان 5 پہلوؤں کو واضح طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ان تمام بادلوں کو دور کر دے جو صدیوں سے مسیح کو پورے طور پر دیکھنے سے روکے ہوئے ہیں۔ پچھلے پیغامات میں ہم نے بیان کیا کہ مسیح لامحدود، ناقابل پیمائش اور بے قیاس ہے۔ وہ ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا شامل کل ہستی ہے، حتیٰ کہ وہ کائنات کے پیمانے یعنی چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی ہے۔ وہ کیسا عظیم مسیح ہے! کلیسیا سے محبت کرنے والا مسیح۔ افسیوں باب 5 آیت 25 میں بیان ہے کہ مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ مسیح کلیسیا سے محبت کرنے والا مسیح ہے۔ گلتیوں باب 2 آیت 20 میں لکھا ہے کہ مسیح نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ اگرچہ مسیحی اس آیت پر توجہ دیتے ہیں، لیکن اکثر افسیوں 5 باب آیت 25 پر توجہ دیتے ہیں، جہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو کلیسیا کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ کلیسیا کو مقدس بنانا۔ افسیوں باب 5 آیت 25 تا 27 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اپنے آپ کو کلیسیا کے واسطے موت کے حوالہ محض اس لیے نہیں کیا کہ کلیسیا کو جہنم سے بچا کر آسمان پر لے جائے، بلکہ اس لیے کہ اس کو کلام میں موجود پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ اسی غسل کے ذریعے وہ کلیسیا کو ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو۔ مسیح جس کلیسیا کو اپنے پاس حاضر کرے گا وہ پاک اور بے عیب۔ کلیسیا کے واسطے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کرنے میں مسیح کا مقصد یہ تھا کہ اسے مقدس، وہ نہ صرف کلیسیا کو ہر ناپاک چیز سے الگ کرے گا بلکہ اسے اپنے آپ سے معمور کرے گا تاکہ وہ اس کی ہمسر ہو سکے۔ یہ کام کلام میں موجود پانی سے غسل کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے۔ مسیح کلیسیا سے کیسی محبت رکھتا ہے؟ جو مسیح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے وہی مسیح کلیسیا سے محبت رکھتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو کلیسیا کے واسطے اور کلیسیا کے لیے موت کے حوالہ کر دیا وہی اب اسے مقدس بنا رہا ہے۔ کلیسیا کے لیے اپنی محبت میں وہ اسے پاک اور صاف کر رہا ہے تاکہ اسے پاک اور بے عیب بنائے۔ افسیوں باب 5 آیت 27 کے مطابق وہ دن آنے والا ہے جب کلیسیا میں کوئی داغ یا جھری نہیں ہوگی۔ داغ زخموں سے پیدا ہوتے ہیں اور جھریاں بڑھاپے سے آتی ہیں۔ مسیح کے مقدس بنانے کے کام کے وسیلہ سے کلیسیا آخرکار بے داغ اور بے جھری ہوگی، وہ پاک اور بے عیب ہوگی۔ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ مسیح سے معمور ہونا اور اسی کے سبب سے صورت میں بدلنا، اور بے عیب ہونا یہ ہے کہ بے داغ اور بے جھری ہونا۔ ایک دن کلیسیا کی صورت پوری طرح سے بدل جائے گی۔ صرف مسیح ہی کلیسیا کو ایسی حالت تک پہنچا سکتا ہے۔ جو مسیح خدا کا تجسم ہے وہی مسیح کلیسیا سے محبت کرنے والا ہے اور کلام میں موجود پانی سے غسل دے کر پاک صاف کرنے والا ہے۔ کلیسیائی زندگی کی مکمل بحالی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ خداوند کی آمد ثانی سے پہلے وہ مناسب کلیسیائی زندگی کو مکمل طور پر بحال کرے گا۔ تاہم بہت سے مسیحی اساتذہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ ایسا ممکن ہے۔ ان کے نزدیک اس زمانے میں کلیسیائی زندگی مکمل ہی نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کلیسیائی زندگی صرف آنے والے زمانہ میں مکمل ہوگی۔ اس نظریے کے حمایتی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں کلیسیا کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف خداوند سے محبت کرنی چاہیے۔
خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے اور روحانی بننے میں ایمانداروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس موقف کو اختیار کرتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ خداوند کی موجودہ بحالی کے مخالف ہیں، لیکن ہر طرح کی مخالفت کے باوجود ہمیں یہ یقین حاصل ہے کہ کلیسیائی زندگی اسی زمانے میں پوری طرح بحال ہوگی، نہ کہ آنے والے زمانہ میں۔ یہ کہنا کہ کلیسیائی زندگی آنے والے زمانہ میں ہوگی کلام مقدس کے برخلاف ہے۔ اگلا زمانہ کلیسیائی زمانہ نہیں ہوگا بلکہ بادشاہی کا زمانہ ہوگا۔ اسی موجودہ زمانہ میں اپنی آمد ثانی سے پہلے خداوند کو کلیسیائی زندگی حاصل کرنا لازم ہے تاکہ دشمن کو شرمندہ کرے۔ مجھے یقین ہے کہ صدیوں سے شیطان یعنی خدا کا دشمن کلیسیا سے متعلق مسیح کو للکارتا رہا ہے۔ شاید شیطان نے اس سے کہا ہو، تیری کلیسیا کہاں ہے؟ مجھے وہ کلیسیا دکھا جس کو تو نے تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تیرے بعض خادم تو یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ اس زمانہ میں کلیسیائی زندگی مکمل ہی نہیں۔ شاید مسیح شیطان سے کہہ رہا ہو، شیطان، آج زمین پر موجود مقامی کلیسیاؤں کو دیکھ، غور کر کہ میرے کتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس زمانہ میں کلیسیائی زندگی ممکن ہے۔ وہ صرف کلیسیائی زندگی کے حق میں ہی نہیں بلکہ عملی طور پر کلیسیائی زندگی میں ہیں۔ یروشلم کی طرف واپسی۔ میرا ایمان ہے کہ آنے والے برسوں میں خداوند کلیسیائی زندگی کو انگلستان، جرمنی، فرانس اور اٹلی تک پھیلائے گا۔ مزید برآں مجھے یقین ہے کہ ایک دن روم میں بھی کلیسیا ہوگی، بلکہ یروشلم میں بھی، جہاں 19ویں صدی سے کچھ عرصہ پہلے کلیسیائی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اعمال باب 1 آیت 9 تا 12 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسیح کوہ زیتون سے آسمان پر اٹھایا گیا، اور زکریا باب 14 آیت 4 میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مسیح واپس بھی کوہ زیتون پر ہی آئے گا۔ اسی اصول کے مطابق خداوند نے اپنی کلیسیا یروشلم میں شروع کی، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کی بحالی کو دوبارہ یروشلم ہی کی طرف بھیجے گا۔ برسوں تک براہ اعظم چین کے کھو جانے کا غم میرے دل کو بے حد مضطرب کرتا رہا۔ 20 برس سے زیادہ کی محنت کے بعد 1948 میں ملک چین کی تمام بڑے شہروں میں کلیسیائیں قائم ہو چکی تھیں۔ پھر اچانک سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک دن کئی سال گزر جانے کے بعد میں نے اس واقعے میں ایک حوصلہ افزا پہلو دیکھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ 1920 کی دہائی میں خداوند کی خواہش مناسب کلیسیائی زندگی کو حاصل کرنا تھا، لیکن چونکہ یورپ اور ریاستیں متحدہ مذہب کی وجہ سے بگڑ چکے تھے، اس لیے خداوند کو مجبوراً مشرق بعید کے ایک غیر قوموں کے ملک کی طرف رخ کرنا پڑا تاکہ وہاں کلیسیائی زندگی کی بحالی ہو۔ بردر نی نے ایک مرتبہ ہم سے کہا کہ خداوند ملک چین اس لیے گیا کیونکہ وہ کلیسیائی زندگی کی کاشت کے لیے کنواری زمین تھا۔ تاہم خداوند جانتا تھا کہ بنیادی طور پر زبان کی وجہ سے ملک چین اس کی بحالی کے پھیلاؤ کے لیے بہترین جگہ نہ تھا۔ جو کچھ خداوند نے ہم پر ظاہر کیا اس کا بڑا حصہ چینی زبان میں دفن ہو کر رہ گیا۔ اس کے باوجود خداوند نے ملک چین کی اس کنواری زمین کو ایک نرسری کے طور پر استعمال کیا۔ واچ مین نی ایک بیج کی مانند اس زمین میں بویا گیا اور کلیسیائی زندگی نے نشوونما پا کر شروع کی۔ پھر براہ اعظم چین کے کھو جانے کے وسیلہ سے یہ بحالی ریاست متحدہ منتقل ہو گئی، لیکن ریاست متحدہ منزل نہیں بلکہ محض ترقی کا زینہ ہے، جس کے ذریعے بحالی یورپ تک اور بالآخر یروشلم تک پہنچے گی۔ خداوند نے یروشلم سے آغاز کیا، پھر کلیسیا کو یونان اور اٹلی تک پھیلایا۔ میرا ایمان ہے کہ وہ اٹلی اور یونان کے راستہ دوبارہ یروشلم کی طرف پھر لوٹے گیا۔ میری دلی آرزو ہے کہ یروشلم میں ایک کلیسیا ہو جو خداوند یسوع کی واپسی کے وقت اس کی منتظر ہو۔ کلیسیائی زندگی کی بحالی کے بارے میں خداوند یسوع کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جاپانی فوج نے فلپائن پر قبضہ کر لیا تو جنرل مارک آرتھر کو پسپائی اختیار کرنا پڑی،
لیکن اس نے واپسی کا عہدہ کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل مارک آرتھر واقعی فلپائن واپس آیا۔ اسی طرح خواہ شیطان کلیسیا کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کرے، خداوند یسوع ضرور واپس آئے گا اور اس کی کلیسیا اس کی منتظر ہوگی۔ لیکن ممکن ہے کہ یروشلم شہر میں ایک کلیسیا ہو، شاید اس کی عبادت گاہ کوہ زیتون سے زیادہ دور نہ ہو، یعنی وہی جگہ جہاں سے وہ اوپر اٹھایا گیا اور جہاں وہ اپنی آمد ثانی پر اترے گا۔ اگر خداوند یسوع یروشلم آئے گا اور وہاں اس کے استقبال کے لیے کوئی کلیسیا موجود نہ ہو تو یہ اس کے لیے باعث سے ندامت ہوگا۔ خداوند ایسی ندامت ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اسی سبب سے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کی بحالی یورپ تک اور بالآخر یروشلم تک پھیل جائے۔ کاش خداوند ہمیں اس کی بحالی میں اس کی جنبش سے متعلق تحریک دے۔ کاش وہ کلیسیا زندگی کو یورپ، مشرق وسطیٰ اور یروشلم تک پھیلائے۔ شاید ایک دن ہم کوہ زیتون کے پایا میں واقع باغ گتسمنی میں دعائیا عبادت کریں گے اور خداوند کے حضور اس کی آمد ثانی کے لیے شدت سے دعا کریں گے۔ ہم سب کو مسیح سے شادمان ہونے کے اور کلیسیا سے محبت کرنے والے مسیح کے طور پر اس کا تجربہ کرنے کی ضرورت۔ چونکہ ہم کلیسیا سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم اس کے ساتھ ایک ہیں تاکہ اس کی بحالی کو دنیا میں اور بالآخر واپس یروشلم تک پھیلائیں۔ اوہ مسیح کلیسیا کے لیے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ وہ ہمارے اندر کلیسیا سے محبت کرنے والے مسیح کے طور پر ہے۔ اس کی کلیسیا کے لیے محبت ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ کلیسیا زندگی کی بحالی کے لیے پیش کر دیں۔ نیا انسان پیدا کرنے والا مسیح۔ افسیوں باب 2 آیت 15 اور 16 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نیا انسان پیدا کرنے والا مسیح بھی ہے۔ صدیوں سے مسیحیوں نے مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں کلام کیا، لیکن اس تکمیلی نقطہ کو نہیں دیکھا کہ وہ نئے انسان کو پیدا کرنے کے لیے موا۔ اس نے اپنے جسم کے ذریعے ضابطوں کو موقوف کر دیا تاکہ اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کرے۔ صلیب صرف نجات، آزادی اور فتح کے لیے نہیں بلکہ یہ نیا انسان پیدا کرنے کے لیے بھی ہے۔ نئے انسان کو پیدا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ تمام ضابطوں کو موقوف کیا جائے۔ خداوند کی تعریف ہو کہ وہ نیا انسان پیدا کرنے والا مسیح ہے۔ صلیب پر ضابطوں کو موقوف کرنے کے وسیلہ سے اس نے یہودیوں اور غیر قوموں سے ایک نیا انسان پیدا کیا۔ سب چیزوں کو مجموعہ کرنے والا مسیح۔ افسیوں باب 1 آیت 20 تا 23 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح سب چیزوں کا مجموعہ کرنے والا مسیح بھی ہے۔ خداوند نے اسے اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا۔ مزید یہ کہ مسیح کو کلیسیا کے لیے سب چیزوں کا سردار بنا دیا۔ مسیح کو سب چیزوں کی سرداری خدا کی طرف سے انعام کے طور پر دی گئی ہے۔ انعام بنانے والا اور انعام دینے والا مسیح۔ باب 4 ظاہر کرتا ہے کہ مسیح انعام بنانے والا اور انعام دینے والا ہے۔ چونکہ مسیح کلیسیا کے لیے سب چیزوں کا سردار ہے، اس لیے وہ انعام بنانے اور انہیں کلیسیا کو پیش کرنے کے قادر ہے۔ افسیوں باب 1 آیت 22 میں لکھا ہے، مسیح کلیسیاؤں کے لیے سب چیزوں کا سردار ہے۔ یہاں چھوٹا سا لفظ کو نہایت اہم ہے۔ یہ منتقلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسیح یعنی سردار جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے یا پاتا ہے وہی کلیسیا یعنی اس کے بدن کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اسی منتقلی میں کلیسیا مسیح کے تمام حصولات میں شریک ہوتی ہے۔ چونکہ مسیح جو کچھ ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کلیسیا کو منتقل کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیں بدن کے لیے بطور انعام تشکیل دینے کے طور پر قادر ہے۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ مسیح اپنے اترنے اور اوپر چڑھنے کے وسیلہ سے ہمیں کلیسیا کے لیے انعام کی صورت میں تشکیل دیتا ہے۔ اس کے سفر میں یعنی ہمارے باطن میں اس کے اترنے اور اوپر چڑھنے کے عمل سے
ہمیں کلیسیا کے لیے کارآمد انعام بنایا جاتا ہے۔ جب پہلی بار لاس اینجلس میں کلیسیائی زندگی کا آغاز ہوا تو ہم سب کو محسوس ہوا کہ ہم کمزور اور ناکارہ ہیں۔ ہم حیران تھے کہ ہم کس طرح کلیسیا کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ تاہم مسیح کے اترنے اور اوپر چڑھنے کے وسیلہ سے بہت سے لوگ کارآمد انعام کی صورت میں تشکیل دیے گئے۔ کلیسیائی زندگی کے پھیلاؤ کے لیے درکار قیادت اسی طریقہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب بھائی اترنے اور اوپر چڑھنے والے مسیح کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ خداوند کے وسیلہ سے قائم کلیسیاؤں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب رہنما بن جاتے۔ یہ قیادت انسان کی تعلیم یا تربیت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ اترنے اور اوپر چڑھنے والے مسیح کے وسیلہ سے تشکیل دی جاتی ہے۔ ہمیں خداوند کے اس سفر یعنی آسمان اور زمین اور آسمان کے درمیان شاندار دو طرفہ آمد و رفت کے لیے خداوند کی تعریف کرنی چاہیے۔ اسی آمد و رفت کے وسیلہ سے انعام بنانے اور انعام دینے والا مسیح اپنے بدن کے لیے انعام وجود میں لاتا ہے۔ گھر بنانے والا مسیح، آخرکار جیسا کہ افسیوں باب 3 آیت 17 میں ظاہر کیا گیا ہے، مسیح گھر بنانے والا مسیح ہے۔ وہ اب بے گھر نہیں رہا کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں اپنا گھر بنا رہا ہے۔ جتنا زیادہ مسیح ہمارے دلوں میں مستقل رہتا ہے اتنا ہی وہ شیطان کے سامنے فخر کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کے ایمانداروں میں اس کا گھر ہے۔ کاش ہم سب ان 5 پہلوؤں سے متاثر ہوں۔ وہ کلیسیا سے محبت کرنے والا مسیح، نیا انسان پیدا کرنے والا مسیح، سب چیزوں کو مجموعہ کرنے والا مسیح، انعام بنانے اور انعام دینے والا مسیح اور گھر بنانے والا مسیح ہے۔ ہمارے پاس کتنا شاندار مسیح ہے۔